تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق اللہ العظیم۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور یہ دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے۔ معزز رفقائے کرام، قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں نے آپ کے سامنے آج کے اس اجلاس سے متعلق بالخصوص طلباء و طالبات اور والدین سے متعلق ان آیات کی تلاوت کی ہے جن آیات میں ان احکام کو پیش کیا گیا ہے جو احکام معراج نبوی کے وقت پر ہجرت مدینہ کے وقت پر اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی ریاست، اسلامی ملک کی تعمیر کے کیا اصول و قوانین ہوتے ہیں ان کو یہاں بتایا گیا ہے۔ میں اپنے مختصر سے وقت میں چند اہم نکات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری بیٹیوں سے، ماؤں سے ایک گزارش کروں گا کہ ان فرامین خداوندی کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں اور ان کے مطابق اپنی اور اپنے اولاد کی سیرت و کردار کی تعمیر کریں۔ حاضرین، آج عالمی سطح پر دنیا کا ہر باپ اور ماں اپنی اولاد سے حیران و پریشان ہے۔ ماں باپ کی راتوں کی نیند، دن کا چین قربان ہے۔ اولاد سے ہر ماں اور باپ نالاں ہے، پریشان ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، والدین کی جانب سے اولاد کو جو دنیا میں تحفہ ملتا ہے، دولت ملتی ہے، اس میں سب سے بہترین دولت یہ ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام کریں، اس لیے کہ
اولاد ماں اور باپ کی ترجمان آئینہ ہوتی ہے. ہماری اولاد کو دیکھ کر دنیا کہے گی کہ فلاں کی اولاد ہے. اولاد نہیں، ماں باپ بدنام ہوں گے، خاندان برباد ہوگا. اس لیے اولاد جو ہماری آئینہ بن کر دنیا کے سامنے جائے گی تو یہ کہے گی کہ کس کی اولاد ہے. ایک چند طلبہ کسی کالج میں، کسی ہائی اسکول میں، کسی اچھے استاد کے پاس پڑھتے ہیں. اس طالب علم کے اخلاق و کردار، تعلیم و تربیت، سیرت و کردار اچھے ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کس درسگاہ کے تعلیم یافتہ ہیں، کون آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کا کیا سبجیکٹ ہے. طلبہ اگر اچھے ہوں تو کالج کا نام آتا ہے کہ فلاں کالج فلاں اسکول کے طلبہ ہیں. طلبہ اس طرح اپنے تعلیمی ادارے کے ترجمان ہوتے ہیں، آئینہ ہوتے ہیں. اسی طرح اولاد بھی اپنے خاندان، اپنے ماں باپ کے آئینہ اور ترجمان ہوتے ہیں. اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو، خاندان کی عزت و آبرو کو سامنے رکھ کر اپنے اخلاق و کردار کو آئینہ قرآن میں، آئینہ محمدی میں تلاش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا آئینہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے آئینہ ہیں. اسی آئینہ رسول کی روشنی میں ہم اپنی سیرت کو، اپنے روح اخلاق کی تعمیر کریں. دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو قابل تقلید ہو. حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ امی عائشہ نے کہا قرآن اس کی تفسیر ہے، قرآن آپ کا آئینہ ہے، قرآن ضابط حیات ہے. نبی کریم محسن انسانیت، معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمونہ ہے، نمونہ اخلاق ہے. میری بہنوں، آج ملت کی نئی نسل کو اسلامی اقدار و اخلاق کی بنیاد پر تعمیر کرنے کی یہ فکر تحریک اسلامی، جماعت اسلامی کے ذہن میں بات آج سے 20 سال پہلے آئی. تحریک نے سوچا مادی تعلیم، چند لقموں روٹیوں کے ٹکڑوں کی تعلیم، دولت و ثروت کی تعلیم تو دنیا دیتی ہے، لیکن اس دولت کو یہیں ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن اسلامی تعلیم، روح اخلاق کی تعلیم جن بنیادوں پر ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. انہی کی روشنی میں ہم اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کریں. میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ بات ذہن میں رکھو، آپ کا اور ہمارا نبی، معلم اخلاق، محسن انسانیت حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اخلاق و کردار کا دنیا کا سب سے بہترین پاک و صاف مثالی آئینہ ہے. اس آئینے سے بہتر کسی اور آئینے کو ہم کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا آئینہ، وہ ایسی زندگی، وہ ایسے سیرت و کردار کی زندگی تھی. 1400 سال بیت گئے، آج بھی دنیا کا بڑے سے بڑا دشمن بھی انگلی اٹھا کر بتا نہیں سکتا کہ محمد کی زندگی میں یہ نقص ہے، یہ خرابی ہے، یہ داغ ہے، یہ دھبا ہے. نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک دنیا کا سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا سائنسدان، سیاستدان نے، عالم مارکل، امریکہ کا ایک بہت بڑا پروفیسر تھا، اس نے دیکھا اس پوری دنیا میں جب سے نسل انسانی وجود میں آئی، زمین پر انسانیت بستی ہے،
ان تمام میں بہترین شخصیت کون ہے؟ ساری دنیا کی بڑی بڑی 100 شخصیتوں کو اس نے جمع کیا، مجموعی حیثیت سے زندگی کے ہر پہلو کو ساتھ لے کر اس نے ایسی شخصیت کی تلاش کی، اس کا تجزیہ کیا، آخر کار وہ اس نقطے پر پہنچا، اس مرحلے پر پہنچا، بے ساختہ اس نے کہا یہ ذات محمد عربی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ذات ہے جس کی زندگی میں کوئی آج تک کوئی حرف، کوئی داغ، کوئی دھبا نہیں آیا۔ میرے بھائیو، آج ہم مغربی تہذیب کے دل دادا ہو چکے ہیں، چمکتی ہوئی چیزوں کے دل دادا ہو چکے ہیں، ہر نظر کو چکا چوند کرنے والی چیزوں کے ہم دل دادا ہو گئے ہیں۔ یہ چمک، یہ دمک باقی نہیں رہے گی۔ دلوں کی زندگی کو ہم چمکائیں، دلوں کی زندگی کو ہم آباد کریں۔ میری بیٹیوں، آپ کے لیے قرآن مجید نے یہاں چند نصیحتیں کی ہیں۔ یہ احکام معراج 14 ہیں۔ 14 احکام معراج میں 5 احکام ایسے ہیں جو اولاد کو دے گئے ہیں، اور یہ اولاد ان بنیادوں پر، ان احکام پر اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کریں، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ماں بھی ایسی ہو، وہ مثالی ماں ہو، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بتائیے، عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی؟ عورت کو کوئی منحوس سمجھتا تھا، زندہ درگور کیا کرتا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام اونچا کیا۔ اس شکرانے کے بدلے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی زندگی کو سنواریں۔ آپ جانتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو صحابیت کا درجہ فضیلت دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ ماں نے، اویس قرنی نے اپنے بوڑھی ماں، ضعیف ماں کی خدمت کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابیت کا درجہ و مقام دیا۔ اور حضرت عمر فاروق، حضرت علی سے کہا کہ جاؤ میرے بعد اویس قرنی سے ملو، ان سے کہو کہ امت کی مغفرت کی دعا کریں، امت کی مغفرت کی دعا کریں۔ وقت کا مسلم حکمران، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق صلی اللہ عنہ نے ان کے سامنے درخواست پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے امت کی مغفرت کی دعا کی درخواست کی ہے، آپ کو یہ درجہ کیسے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مقام دیا؟ اس کے بعد حضرت عمر فاروق سے انہوں نے کہا، میرا ایک ہی عمل تھا، میں نے نبی کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے، میں نے اس بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے اپنے رسول سے بھی ملاقات نہ کر سکا، شاید اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی خدمت کے صلے میں مجھے یہ بدلہ دیا ہے۔ میری بیٹیوں، تم بھی ایسی بیٹی بنو، تم بھی ایسی اولاد بنو۔ ماں باپ جب تک ہیں، سمجھو کہ جنت میرے ہاتھ، میرے گھر کے اندر موجود ہے، اس کی خدمت کروں، اس کی دعائیں لوں، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اللہ میرے اولاد کو تو جنت نصیب فرما۔ ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی قدر کرو۔ ماں باپ جب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، خدا کو پیارے ہو جاتے، اس وقت پر ترسنا، تڑپنا بیکار ہے۔ جب تک وہ زندہ ہیں ان کی دعائیں لو، ان کی خدمت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز کی حالت میں ہوتا، میری ماں مجھ سے کہتی ہے محمد، تو حضور فرماتے ہیں نماز توڑ کر میں کہتا میری امی کیا حکم ہے فرمائیے، میری امی کیا حکم ہے فرمائیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے ہمیشہ دعائیں کی۔ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے
دعائیں سکھائی ہیں۔ یہاں ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی بات وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا معراج کے احکام میں پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ سر اسی کے در پہ جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ ہاتھ اسی کے سامنے پھیلیں گے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ کسی اور کے سامنے نہ سر جھکے گا نہ ہاتھ پھیلیں گے۔ یہ موحد توحید خالص کی سب سے پہلی دعوت، ہم بھی اپنا سر اللہ ہی کے سامنے جھکائیں، بندوں کے سامنے نہ جھکائیں۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں اور باپ کا حق بتایا۔ عقیدے کے لحاظ سے حضور کا مقام ہے، نبیوں کا مقام ہے، لیکن اپنے درجے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کا درجہ بتایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا چیز ہے اس کو ذہن میں رکھو۔ اپنی ضرورتوں کو ماں باپ کی ضرورتوں پر قربان کر دینا۔ ماں باپ نے ہمارے لیے جو قربانیاں دیں، راتوں کی نیند کو، چین کو قربان کیا، اور اپنے خون جگر کو دودھ بنا کر، اپنے خون کو، پسینے کو بہا کر دودھ بنا کر پلایا، پالا، پرورش کیا۔ ماں اور باپ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ماں اور باپ دونوں کے حق ادا کرنے کی ہر اولاد کو فکر کرنی چاہیے۔ جہاں اللہ کے رسول نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، کہا ویسے ہی باپ کے متعلق کہا الابو باب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، چابی اس کے پاس ہوگی۔ ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، تپتے ہوئے ریگستانوں میں، راتوں کی نیند کو، چین کو، اپنے خون کو پسینہ بنا کر بہا کر، روٹی کے ٹکڑے لا کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اس کی بھی قدر کرو، دونوں کی خدمت کرو، دونوں کی دعائیں لو۔ تیسری چیز بتائی ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف تک نہ کہو، چھڑکنا نہیں، اف معمولی چیز ہے۔ ذرا سوچئے، آج نئی نسل جو دین و اسلام سے، قرآن حدیث سے، اللہ اس کے رسول کی تعلیم سے ناواقف ہے، وہ اولاد جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہی ہے، مچھلیوں کی طرح سمندروں میں تیر رہی ہے، آج وہ اولاد بن کر، ایک اچھا انسان بن کر زمین پر چلنا نہیں سیکھا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں سیکھا ہے۔ یہ اولاد ہے، آج ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، ماں تڑپتی ہے، بیمار ہے، سسکتی ہے، آخری سانس ہے، چند پیسے پھینک دیتا ہے، بیٹا جاؤ امی علاج کرو۔ پیسے دینے سے خدمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جائیں، جس طرح ایک ماں نے ہمیں پاخانہ پیشاب میں لت پت دیکھ کر راتوں کی نیند کو قربان کیا، اس کو ماں کو پاک و صاف کیا، یہ ماں کی خدمت ہے، پیسوں سے خدمت نہیں ہوتی۔ جیسے ماں نے ہمیں خدمت کر کے، قربانیاں دے کر پالا پرورش کیا، آج اولاد کو چاہیے کرنا ماں باپ کی بھی اسی خدمت کرے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں خدمت کیا چیز ہے معلوم نہیں، خدمت اس کی جاتی ہے جس سے پیسے ملتے ہوں۔ میرے بھائی، میری بہنوں، ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے۔ جنت کیا ہے؟ خدا کا مہمان خانہ ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ پھر کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی آپ بات کرو نرمی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، ادب سے، محبت سے بات کرو۔ کہو یہ اللہ کی نعمت ہے جس نے میری زندگی کو سنوارا، میرے ماں باپ کا خون جگر ہوں میں، مجھے انہوں نے پالا پرورش کیا۔ میری بیٹیوں، اس وقت تک یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی
جب آپ کے پیٹ میں شادی کے بعد آپ کے پیٹ میں اولاد ہوگی، 9 مہینے کس طرح آپ راتیں گزارتی ہوں گی، پھر 9 مہینے کے بعد تولید ہوتی ہے، پھر زچگی کے بعد بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، کیا کیا قربانیاں ایک ماں دیتی ہے، وہی قربانیاں، وہی مراحل آپ کو بھی سامنے پیش آئیں گی۔ ماں باپ کی قدر جاننے کے لیے ہم اپنے آئندہ اپنی سہیلیوں کو، اپنی بہنوں کو ان مرحلوں سے جو گزرتی ہیں شادی کے بعد، اس وقت پر کیا ان پر گزرتی ہے، یہ دیکھیے اپنی آنکھوں کو۔ میری ماں نے مجھے ایسے ہی پالا پرورش کیا۔ پھر چوتھی بات کہی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دونوں کے سامنے، دونوں ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، سر اونچا نہ کریں، آنکھیں نہ دیکھیں، آنکھیں کھور کر نہ دیکھیں، سر تسلیم خم کریں۔ ایک پرندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، اپنے پروں کو اوپر نہیں اٹھاتا، نیچے دباتا ہے، نیچے جب پروں کو دباتا ہے ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے۔ یہ نقطہ ایک پوائنٹ ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کرتی ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ رہتی ہے، ان کی دعائیں لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی درجات کو بلند کرے گا۔ یاد رکھیے، آج جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، آپ دیکھیے ان کی بے عزتی، بے آبرو ہو کر زندگی گزارتے ہیں، دنیا ہی کے اندر ان کو سزا ملتی ہے۔ یاد رکھیے یہ۔ پھر چھٹی چیز بتائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اولاد سے کہا گیا تم نمازوں کی پابندی تو کرتی ہو، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرو، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، ان کے احسان کا حق یہ ہے، ان کے حق پہ دعا کرو، رب ارحمہما، ربی میرے رب، میرے پالنہار، میرے ماں باپ پر تو رحم فرما۔ جس طرح دودھ پینے کے زمانے میں ان کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر چلنے پھرنے تک انہوں نے مجھ پر رحم کیا، کرم کیا، آج تو ان پر رحم فرما۔ جس طرح ایک ماں میرے بچپن میں مجھ پر رحم کرتی تھی، تو آج ان پر رحم، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ سے درخواست کرتی ہے اولاد، کرے اللہ سے درخواست کرے، بھیک مانگے، اے اللہ پھر ماں باپ کی خدمت کا میں صلہ ادا نہیں کر سکتی، تو ہی دے۔ جیسے ہم اللہ سے کہتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ جب کہتا ہے تمہارے نبی پر درود بھیجو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم نہیں بھیجتے، اللہم صلی علی، اے اللہ تو ہی بھیج، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پر، ان کے آل پر جس طرح تو نے رحم کیا، عزت، ان کو سر بلندی کیا، کہ تو ہی کر سکتا، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے امتی نبی کا حق ادا نہیں کر سکتا، اسے ایک اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ دعائیں اپنے 5 وقت کی نمازوں کے بعد ضرور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، شاید اللہ تعالیٰ ہماری ان کی خدمات، ان کی دعاؤں کی طفیل ہمیں جنت نصیب کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ماں باپ کی خدمت کر کے صحیح معنوں میں جنت کے حقدار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔